السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ آنے والی رات ماہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اس کی تفسیر فرماتے ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روح یعنی جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر اترتے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام اور باقی تمام فرشتے ہر اس شخص کو جو کھڑا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو اس سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ہر اس بندے پر جو نماز میں کھڑا ہو اسی طرح سلام بھیجتا ہے، جس طرح جنت کے اندر مومن بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالی سلام پہنچائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے ان کو سلام ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں ان نیک بندوں پر سلام بھیجتا ہے جن کے لیے روز ازل ہی سے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بھلائی، رحمت اور سعادت مقدر ہو چکی ہے، جو فانی دنیا سے محبت نہیں رکھتے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی سے لو لگائے ہیں اور اللہ کی طرف توجہ اور سکون کے ساتھ رجوع ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہیں۔ شب قدر میں دنیا کا کوئی چپا ایسا باقی نہیں رہتا جہاں پر کوئی فرشتہ حالت سجود یا قیام میں مصروف مومن مرد و عورت کے لیے دعا نہ فرماتے ہوں۔ صرف عیسائیوں اور یہودیوں کے عبادت گاہوں اور بت پرستوں کے مندر وغیرہ اور وہ مقامات جہاں پر غلاظت ڈالی جاتی ہے، فرشتے وہاں نہیں جاتے۔ عزیزان گرامی، رات بھر یہ ملائکہ مسلمان مردوں اور عورت کے لیے دعا میں مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام بھی ہر مومن مرد و عورت کو سلام و مصافحہ کرتے ہیں اور ہر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اگر تو عبادت میں مشغول ہے تو تجھ پر سلام ہے، اللہ تیری عبادت کو قبول کرے اور تیرے ساتھ بھلائی فرمائے، اور اگر تو قبر میں ہو تو تجھ پر سلام ہو اور تجھے راحت اور رحمت الہی میسر ہو۔ آیت من کل امر سلام کا یہی مطلب ہے۔ عزیزان گرامی، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرشتے اہل طاعت پر سلام بھیجتے ہیں اور اہل عصیان پر نہیں۔ ان گناہ گاروں میں کچھ تو وہ ہیں جو ظالم ہیں، ان کے لیے فرشتوں کے سلام سے کچھ حصہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرام خور ہیں، رشتہ داریاں منقطع کرنے والے ہیں، چغل خور، یتیموں کا مال کھانے والے، تو ان لوگوں کے نصیبہ میں فرشتوں کا سلام نہیں۔
پس گناہوں سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہے کہ اس مبارک ماہ کے آغاز میں رحمت، درمیانی حصہ میں مغفرت اور آخری حصہ میں جہنم سے آزادی کی نعمت موجود ہو اور یوں ہی گزر جائے اور ملائکہ کے سلام سے بھی محرومی نصیب ہو۔ اس محرومی اور بد نصیبی کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو رحمان سے دور رہ کر نافرمانوں میں شامل ہے۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ گناہوں سے رہائی والا مہینہ، اللہ سبحانہ و تعالی سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کا مہینہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف صدقے دل سے رجوع ہونے والا مہینہ، تمام برائیوں سے توبہ کرنے کا مہینہ۔ اگر یہ مہینہ بھی تیرے دل کی درستگی نہ کر سکا اور تجھے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانیوں سے باز نہ رکھ سکا اور بدبختوں مجرموں سے دور نہ کر سکا، تو پھر تیرے دل پر کون سی چیز اثر کرے گی اور تجھ سے کس بھلائی کی امید ہو سکتی ہے؟ اب کون سی خوبی اور اچھائی تیرے اندر باقی رہ گئی اور تیری جانب سے کون سی فلاح کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ذرا سوچ، کون سی بدبختی ہے جو تجھ میں نہیں؟ اے عصیان میں مبتلا انسان، تو جس حال میں مبتلا ہے اس سے خبردار ہو جا، غفلت اور نیند سے بیدار ہو جا، اور جس مصیبت میں گرفتار ہے اسے دیکھ۔ یہ کچھ دن جو باقی رہ گئے ہیں مہینے کے، ان کو غنیمت جان کر توبہ کر، اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو، اطاعت و استغفار کے ساتھ اپنے منحوس نفس پر چیخ چیخ کر اور ہائے ہائے کر کے گریہ وزاری کر۔ بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے کہ آئندہ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکیں گے، بہت سے عبادت گزار ایسے ہوں گے کہ پھر ان کو کبھی عبادت کا موقع نہیں ملے گا۔ بلا شبہ ہم سے عمل کا وقت رخصت ہو رہا ہے۔ اے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ فلاں شخص کا روزہ یا فلاں شخص کی عبادت مقبول ہے یا مردود ہو گئی اور اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ کاش ہم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ کون مقبول ہے تاکہ ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے، اور یہ معلوم ہو جاتا کہ مردود کون ہے کہ ہم اس کی تعزیت اور اس سے اظہار افسوس کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ دار ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے روزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یعنی ان کے روزے بھوک پیاس کے سوا ان کو کچھ نہیں۔ اور بہت سے راتوں کو نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کی نماز سوائے بیدار رہنے کے اور کسی شمار میں نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے والدین کو، بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔